اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ رکھا، نفل روزہ نہیں، رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کا روزہ رکھ کر کے دن میں جان بوجھ کر کوئی کھانے والی چیز، بسکٹ کھانا، کھجور، کوئی بھی کھانے والی چیز کھا لیا، چاہے تھوڑی کھا لیا ہو یا زیادہ کھا لیا ہو، یا کوئی پینے والی چیز پی لیا، یا روزے کی حالت میں اپنی عورت سے ہم بستری کر لیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ رمضان کے بعد اس کو ایک روزہ قضا رکھنا ہے اور ساتھ میں 60 روزے کفارے کے رکھنا ہے۔ 60 روزے، 7 نہیں، 60 روزے رکھنا کنٹینیوسلی۔ وہ بھی اگر کوئی آدمی کفارے کے روزے رکھتا رہا، 50 ہو گئے، 50 پر 1، 50 پر 2، 59، اتنے روزے رکھ لیا، اگلا 60واں روزہ رکھنا چھوڑ دیا، ایک دن گیپ ہو گیا، تو پھر اس کو شروع سے 60 روزے رکھنا۔ اتنا بڑا گناہ ہے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے سے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے کھا پی کر یا بیوی سے ہم بستری کر کے، تو پھر اس کے لیے یہ سزا ہے کہ 60 روزے رکھے۔ ایک روزہ قضا بھی رکھنا، ایکسٹرا 60 روزے بھی رکھنا۔ اگر اس میں 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 غریبوں کو صبح میں ایک بار، شام میں ایک بار پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا، یا پھر 60 فطرے دینا، صدقہ فطر، 60 صدقہ فطر دینا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس طرح اگر ایک رمضان کے 4-5 روزے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے توڑ دیا تو پورے 4-5 روزوں کے بدلے میں ایک کفارہ کافی ہے۔ 5 روزے اگر جان بوجھ کر کے توڑا ہے تو 5 روزے قضا رکھنا، لیکن کفارہ کیا؟ بس 60 روزے رکھ لو سب کی طرف سے۔ ایک رمضان میں جان بوجھ کر توڑے ہوئے تمام روزوں کے بدلے میں ایک کفارہ کافی ہے، 60 روزے۔ 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 غریبوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا ہے، یا پھر 60 فطرے کی رقم غریبوں میں صدقہ کر دینا ہے۔ تو جان بوجھ کر کبھی بھی رمضان کا روزہ بغیر کسی مجبوری کے ہرگز نہیں توڑنا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو اچھا سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے علاوہ کچھ صورتیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا، صرف ایک روزہ رکھ لینا کافی ہے۔ جیسے کوئی آدمی بہت سخت بیمار ہو گیا، روزہ رکھا تھا لیکن بہت سخت بیمار ہو گیا، طبیعت نڈھال ہو گئی، اب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ آدمی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، بی پی ایک دم لو یا شوگر ایک دم لو ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ توڑنا چاہتا ہے، اس لیے کچھ کھا لیا پی لیا، تو اب رمضان کے بعد بس ایک روزہ رکھنا، کیونکہ مجبوری آ گئی نا، مجبوری آ گئی ہے، اس لیے اس کے اوپر کفارہ نہیں، رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا ہے۔ ناک میں کسی آدمی نے دوائی ڈال لی، وہ اندر چلی گئی دوائی، رمضان کے بعد ایک روزہ قضا رکھنا۔ وضو کر رہا تھا، حلق میں پانی اندر چلا گیا اور اس کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، رمضان کے بعد ایک روزہ قضا رکھنا ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے گلے لگایا یا اس سے چمٹ کر کے سو گیا، اس میں اس کو احتلام ہو گیا، انزال ہو گیا، منی نکل گئی، تو رمضان کے بعد اس کو ایک روزہ قضا رکھنا، یہ روزہ ٹوٹ گیا اس کا۔ اگر میاں بیوی ایک بستر پر سو گئے، بیوی بھی ہے شوہر بھی ہے لیکن لگ کر کے نہیں سوئے ہیں، الگ الگ سوئے ہیں ایک ہی بچھانے پر، اب اس صورت میں اس آدمی کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ دونوں میں فرق ہو گیا۔ پہلی صورت کیا ہے؟ بیوی سے لگ کر کے سویا ہے، چمٹ کر کے سویا ہے اور اس کو کچھ ہو گیا، تو رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا، یہ روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک ہی بستر پر سوئے ہیں، بیوی اور شوہر کے درمیان گیپ ہے، لگے ہوئے نہیں ہیں، اس صورت میں اس کو گرمی کی وجہ سے احتلام ہو گیا،
تو روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ صحیح ہے، غسل کر لے، شام تک روزے دار کی طرح ہی رہے، روزہ نہیں ٹوٹا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دے رہا تھا، پیار کر رہا تھا، اس میں جوش آ گیا، منی نکل گئی، روزہ ٹوٹ گیا، رمضان کے بعد ایک روزہ قضا رکھنا ہے۔ اگر کوئی نوجوان اپنے گندے حرکت سے منی کو خارج کیا، سمجھ گئے سب لوگ، اپنے گندے حرکت سے منی کو خارج کیا تو روزہ ٹوٹ گیا، رمضان کے بعد ایک روزہ اس کو قضا رکھنا ہے۔ پانی گرم کیا، وکس اس میں ڈالا اور بھانپ لے رہا ہے روزے میں، یا وکس ڈالے بغیر بھانپ لے رہا ہے، دونوں صورتوں میں دھواں چونکہ منہ سے ناک سے اندر چلا جاتا ہے، اس لیے رمضان کا روزہ اس کا ٹوٹ گیا، رمضان کے بعد ایک روزہ قضا رکھنا ہے۔ دکان میں اگربتی جلایا، اب اس کی دھواں سونگھ رہا ہے، جان بوجھ کر کے سونگھ رہا ہے، وہ دھواں جو ہے اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، رمضان کے بعد ایک روزہ اس کو قضا رکھنا ہے۔ وکس ہے، انہیلر، ناک میں رکھ کر کے پریس کرتے ہیں تو ڈراپس اندر جاتے ہیں، اس طرح کے ڈراپس اندر چلے گئے، روزہ ٹوٹ گیا، رمضان کے بعد ایک روزہ قضا رکھنا۔ اینجیوگرام کرنے کے لیے ڈاکٹر نے کوئی پائپ منہ سے اندر ڈالا، یہ روزے سے ہے، منہ سے اندر ڈالا، اس ٹیوب کے اوپر کوئی دوائی لگا کر کے اندر ڈالا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ سوکھی پائپ اندر ڈالا، پائپ کیسی ہے؟ سوکھی ہوئی ہے، اس کو اندر ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ انیما یعنی پاخانہ کسی آدمی کو نہیں آتا ہے تو پاخانے کے راستے میں پائپ ڈالتے ہیں، دوائی لگا کر کے اگر اندر ڈالا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، دوائی نہیں لگایا، ویسے ہی سوکھی پائپ اندر ڈالا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح عورت جو ہے پریگننٹ ہے یا نہیں چیک کرنے کے لیے ڈاکٹرنی کے پاس گئی، روزے سے ہے، ڈاکٹرنی نے ہاتھ میں گلوز پہن کر اس میں دوائی لگا کر کے عورت کی شرمگاہ میں اندر تک ہاتھ ڈالا تو روزہ ٹوٹ گیا، رمضان کے بعد اس کو ایک روزہ قضا رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں، رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا بس۔ آخری بات، جان بوجھ کر کے رگڑ کر کے الٹی کیا، جان بوجھ کر کے رگڑ کر کے الٹی کیا، چاہے تھوڑی قے آئے یا منہ بھر کر کے الٹی ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ کے اندر دانتوں میں بہت بڑا سوراخ ہے، اس میں چنے کے برابر یا اس سے زیادہ گوشت کا ٹکڑا اٹکا ہوا ہے، اب اس کو زبان سے یا ہاتھ سے نکال کر کے کھا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، رمضان کے بعد اس کو ایک روزہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ چنے جتنا بڑا ہے نا، اس لیے اگر اس نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ چنے سے تھوڑا ہے، جیسا کہ میں نے پرسوں بتایا تھا، بہت تھوڑا ہے، منہ کے اندر اٹکا ہوا، اس کو زبان سے ہی ہلا کر نگل گیا تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹا۔ زبان سے باہر نکال کر پھر چھوٹا سمجھ کر کے اندر ڈال لیا، اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔